ایک اور پہلو ہے سیرت کا دعوتی لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں معاشرے میں. پورا سماج آپ کو جانتا ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے, آپ صادق ہیں, امین ہیں. اس کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور مال کن کا لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر کے آپ تجارت کے لیے گئے تو نہ اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور نہ حضرت خدیجہ اس وقت تک کے اسلام سے متعارف تھی. لیکن آپ تو نبی تھے, نبی تو نبی ہوتا ہے. تو نبی نے ایک غیر مسلمہ کے مال کو لے کر کے تجارت کیا. اس پہلو سے یہ ایک اندازہ ہوا کہ اگر ہم اہل اسلام ہیں, اہل توحید ہیں, تو اہل شرک, اہل کفر, اہل یا غیر معاہد اور غیر مسلم کے ساتھ ہم ان کی تجارت میں شریک ہو سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں ہم کہ حضرت یوسف علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کن کے وزیر تھے؟ بادشاہ مصر کے وزیر تھے, وزیر زراعت تھے, وزیر غذا تھے. خزانہ جو غذا کا جو غلے کا جو خزانہ تھا اس کے آپ وزیر تھے. تو ظاہر ہے کہ بادشاہ تو مسلم نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت تو نبی نہیں مانتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سیرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ معاہد اور مسلم ہیں, آپ کلمہ گو ہیں, آپ اہل تقوی ہیں, اس کے بعد بھی اہل فجور یا اہل شرک, اہل کفر کے ساتھ تجارت میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. ان کی کمپنی میں آپ جاب کر سکتے ہیں. ان تک کہ آپ اچھائی پہنچائیے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھائی پہنچائی اور اس اچھائی کا اتنا اثر پڑا کہ پورا سماج اچھا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے بعد جب لوٹے اور مال میں جو منافع لے کر کے آپ آئے, حضرت خدیجہ کے سامنے جو منافع پیش کیا گیا اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی. رسول اللہ کی صداقت و امانت جیت گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی جیت گئی اور بادشاہ کی بادشاہت ہار گئی. تو اگر ہم بحیثیت مسلم, بحیثیت معاہد, بحیثیت مومن, بحیثیت دین کے عالم اگر کسی کمپنی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں ہم رہیں اور وہاں ہمارا صحیح کنٹریبیوشن ہو, سچائی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کنٹریبیوشن سے, ہمارے اس عمل سے, ہمارے اس ایکٹیو رول ادا کرنے کی وجہ سے پورے سماج پہ اچھا اثر پڑے.